انڈیا کی جنگ میں انشاءاللہ فتح ہمیں حاصل ہوگی، لیکن ان کی عورتیں باندی نہیں کہلائیں گی. باندی پہلے زمانے میں ہوتی تھی جنگ میں جو عورتیں قبضے میں آتی تھی، کیونکہ پوری دنیا میں ایگریمنٹ تھا. اب پوری دنیا میں ایگریمنٹ یہ ہے کہ کوئی کسی کی عورت کو باندی نہیں بنا سکتا، نہ غلام بنا سکتا ہے نہ باندی. تو اسلام نے معاہدوں کی پابندی کا حکم دیا ہے، تو لہذا اب نہیں ہو سکتا. اچھا بھائی، یہ کسی نے سوال پوچھا، آپ کے موجودہ شیخ کے بیانات بڑے زبردست دلچسپ آ رہے ہیں، جس میں انہوں نے غزوہ ہند پر بھی بیان دیا ہے، اس سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا تھا غزوہ ہند پہلے ہو چکی ہے. اس میں علماء کی دونوں رائے ہیں کہ جو غزوہ ہند سے متعلق بشارتیں ہیں وہ پہلی جنگ جو ہوئی تھی محمد بن قاسم وغیرہ کے دور میں یا اس کے بعد والی بھی ہیں. دونوں رائے ہیں علماء کی. اب بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو غزوہ ہند سمجھیں یا نہ سمجھیں، اتنی بات تو ہے کہ ایک غیر مسلم اسٹیٹ ایک مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر رہی ہے، تو اس پر تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ جب بھی کسی اسلامی ریاست پر حملہ ہوگا تو سب پر اپنی استطاعت کے بقدر جہاد لازم ہوگا. اس میں تو کسی کی دو رائے. اب اس کو غزوہ ہند کہیں یا نہ کہیں، غزوہ جاپان کہہ لو آپ اس کو، ٹھیک ہے نا، غزوہ کچھ بھی کہہ لو، غزوہ ملیشیا کہہ لو آپ. تو اب بجائے اس بحث میں پڑھنے کے یہ ہے یا نہیں ہے، بھائی ایک حقیقت ہے، جب بھی اسلامی مملکت پہ حملہ ہوگا تو جہاد سب پہ اپنی استطاعت کے بقدر فرض ہوگا. انڈیا نے گزشتہ رات لاہور بندرگاہ میں، لاہور میں بندرگاہ کہاں سے آ گئی ہے؟ اچھا میمز ہیں. انڈیا نے گزشتہ رات لاہور بندرگاہ میں میزائل حملہ کر کے ہمارا لاہور پورٹ تباہ کر دیا ہے. اس کے ساتھ کراچی میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیر دی ہے، جس کی وجہ سے کراچی کے لوگ کئی دفعہ مر گئے ہیں. صرف چند گھر بچے ہیں جہاں سے بیٹھ کر لوگ پوسٹیں کر رہے ہیں. انڈیا کا چینل یار اتنا جھوٹ بول رہا ہے نا. مزید ہمارے 2 F-16 گرا کر ہمارے پائلٹ چاہت فتح علی خان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے آگے؟ ان سب کے بعد فائنلی ہماری آرمی چیف صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا. صورتحال میں قوم کیا کرے یار. دیکھو جب جنگ ہوتی ہے نا تو بہت لمبی لمبی پھینکی جاتی ہیں. آج صبح کسی نے ویڈیو بھیجی کسی دوسرے کنٹری سے کہ کراچی ایئرپورٹ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا انڈین نے اور یہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی اب تو کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے بیٹھے ہوئے. تھوڑے بہت تو ہوتا ہی ہے، وہ تو جب جنگ ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو نقصان ہوتا ہی ہے. تو پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو. ابھی مودی اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہے، خود ہی اپنے ملک میں مزید دھماکے کرا رہا ہے. وہ یہ کر دیا، وہ کر دیا، اتنے لوگ مر گئے، یہ کر دیا، وہ کر دیا. وہ چاہ رہا ہے کچھ ہو بھائی، کچھ ہلچل پیدا ہو، کیونکہ اس نے ابھی الیکشن آ رہے ہیں، اس کے لیے ووٹ چاہیے اس کو. کام تو دھیلے کا نہیں کیا اس نے انڈیا میں، صحیح ہے نا. تو پھر یہی طریقہ ہوتا ہے ووٹنگ کے لیے. تو تو ہمارے ISPR کا بیان آیا ہے بھائی اگر ہم نے حملہ کیا ہوتا نا تو ہم بتاتے ہم نے کیا ہے، اور انڈیا اس کو چھپاتا. ہم نے نہیں کیا اس لیے انڈیا اس کو کیا کر رہا ہے، اچھال رہا ہے. جب بھی کوئی فوج حملہ کرتی ہو تو چاہتی ہے کہ دنیا کو نظر آئے ہم نے یہ کر دیا. جیسے 5 طیارے گرائے، میرے پاس جو رپورٹ ہے وہ 7 طیاروں کی ہے، لیکن آفیشلی جو اعلان ہوا ہے وہ 5 طیاروں کا ہوا ہے، تو چلو 5 ہی مان لیتے ہیں اس کو. تو 5 طیارے گرائے تو انہوں نے بتایا نا ہم نے گرائے ہیں. تو پاکستان جو کام کرے گا وہ بتا دے گا کہ یہ ہم نے کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ خود ہی شور شرابہ، ادھر ہم نے یہ کر دیا اور انہوں نے یہ کر دیا، ایسے چل رہا ہے کچھ ہو. لیکن ہم بہت ڈھیٹ لوگ ہیں، ہمیں نہیں ہو رہا کچھ، ہمیں کچھ نہیں ہو رہا. اچھا انڈیا میں نا ووٹ ملتا ہے پاکستان دشمنی کی بیس پہ. مجھے ووٹ دو میں پاکستان کی اینٹ سینٹ بجا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں یوں. پاکستان میں اس بیس پہ ووٹ نہیں ملتا. اگر کوئی یہاں سیاسی لیڈر کھڑا ہو اور بولے میں انڈیا کی ایسی کی تیسی کر دوں گا، الیکشن میں جیتے گا ہی نہیں وہ. ہمارے لوگ بولیں گے کیوں کر دے گا بھائی، ان کو رہنے دو، آرام سے چینے دو یار. تو اس سے پتہ چلتا ہے جو عسکری لحاظ سے اسٹیبل ہوتے ہیں نا وہ گھبرائے ہوئے نہیں ہوتے. وہ بلا وجہ کی بھڑکیاں نہیں مار رہے ہوتے، بلا وجہ کی دھمکیاں نہیں دے رہے ہوتے وہ. تو ہمارے ہاں اس بیس پہ ووٹ نہیں ملتا کہ میں انڈیا کی ایسی کی تیسی کر دوں گا، میں واٹ لگا دوں گا. کوئی مجھے نہیں یاد پڑتا کسی سیاستدان نے کہا کہ مجھے ووٹ دو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. اگر کوئی سیاستدان یہ نعرہ لگائے تو ووٹ ملیں گے ہی نہیں اس کو، اس لیے لگاتے ہیں. انڈیا میں ووٹ اس بیس پہ جو شدت پسند ہندو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں
ان کی طرف سے ووٹ اسی بیس پہ ملتا ہے کہ میں پاکستان کی بھائی پاکستان کا رقبہ تمہارے لحاظ سے بہت تھوڑا ہے, آبادی تمہارے لحاظ سے بہت کم ہے, فوج کی تعداد تمہارے لحاظ سے بہت تھوڑی ہے, پھر بھی تم میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا. اس کا مطلب گھبرا تم رہے ہو اور ہمیں یہ شو کر رہے ہو کہ ہم گھبرا رہے ہیں. ہم نہیں گھبرا رہے, ہمارے یہاں میمز پہ میمز بنی چلی جا رہی ہے, بنی چلی جا رہی ہے میمز پہ میمز. کل ایک صاحب مجھ سے ملے اور کہنے لگے یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے یار, یہ کوئی جنگ ہے؟ ادھر سے ایک ڈرون آ گیا, یوں آ گیا, ایک جنگ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں مودی سے بات کرتا ہوں, کوئی بڑا میزائل بھیجے یار, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو, اچھا ہے نا نہیں ہو رہی, اچھا ہے نہیں ہو رہی. تو ان کو اس پہ پاکستانیوں کو اس پہ اشکال ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہی, یہ کیا مذاق لگایا ہوا ہے, ادھر سے ڈرون آ گیا ادھر سے میزائل آ گیا, کیا مذاق لگایا ہوا ہے. تو میں نے کہا خوش کو یار اچھا ہے نا. مجھے غصہ بھی آ رہا تھا ان کے اوپر, ہنسی بھی آ رہی تھی. میں نے کہا میں مودی سے رابطہ کرتا ہوں بھائی, ہماری قوم کہہ رہی ہے کیا اور مذاق لگایا ہوا ہے. شکر کرو کوئی میزائل خدا نخواستہ گر گیا تو پھر بولو گے یہ کیا ہو گیا. السلام علیکم. جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. جی مفتی صاحب میرا سوال ہے, چونکہ جنگی ماحول ہے تو اس سلسلے میں ہے کہ اگر خدا نخواستہ جنگ چھڑ گئی تو انڈیا کے جو مسلمان ہیں تو ان پہ کیا لازم ہوگی کہ وہ پاک فوج کے خلاف لڑیں؟ اگر لڑ لیں تو پھر اگر وہ آمنے سامنے ہو تو ان میں کون شہید کہلائے گا؟ ظالم کا ساتھ دینا کسی قیمت میں جائز نہیں ہے, چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو, تو کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے. ہاں انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ مجبور ہیں اس وقت. ہم لوگ ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ تم مودی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, تم انڈیا کے خلاف کھڑے. بھائی وہ جس حالات میں رہ رہے ہیں وہ صبح و شام یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم انڈیا سے محبت کرتے ہیں. مودی حکومت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جو اس نے مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں وہاں بہت قسمہ پرسی کی حالت میں, سوائے چند لوگوں کے, نارملی حالات مسلمانوں کے انڈیا میں اچھے نہیں ہیں. مسجدیں گرائی, صبح شام ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں. احمد آباد کا واقعہ دیکھ لو اور بابری مسجد کا واقعہ دیکھ لو, اس کے بعد کتنی مسجدیں شہید ہو گئی, اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا کیا حشر کیا ان لوگوں نے. اور اس کے بعد ابھی جو تمام وقف کی املاک جن سے مدرسے اور مسجدیں چلتی تھیں وہ تمام املاک گورنمنٹ اپنے تحویل میں لے رہی ہے. اس سے تو مسجد اور مدرسوں کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. ان حالات میں آپ کہہ رہے ہو کہ وہ انڈیا کے خلاف بولیں, ایسا نہیں ہوتا. لہذا ان کی جو تقریریں آ رہی ہیں نا ہم انڈیا کے ساتھ ہیں, ان تقریروں سے ان کے بدگمان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے یہی کہنا ہے, وہ مجبور ہیں بیچارے یہ کہنے پر. اور لیکن انڈیا مودی نے ماننا پھر بھی نہیں ہے, یہ بتا دوں میں, ماننا پھر بھی نہیں ہے کہ یہ ہم وہ سوتیلا پن رکھنا ہے اس نے, کیونکہ وہ مودی شدت پسند قسم کے جو ہندو ہیں, جو بہت ہی بنیاد پرست ہندو ہیں, ان کی آنکھوں کا تارا ہے. تو اس نے مذہب کا منجن بیچنا ہے, اس نے مسلمانوں کو, عیسائیوں کو, سکھوں کو دبانا ہے. تو وہ شدت پسند ہندو کہیں گے یہ ہمارا ہے, تو یہ اس کا موٹیو ہے, یہ بھائی اس کا ہدف ہے, یہ تو یہ کرے گا وہ. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام مستفتی صاحب. مفتی صاحب میں اپنے بچے کو حفظ کروا رہا تھا, تو میری والدہ کو جی میری والدہ کو بہت خوشی ہوتی تھی اور وہ پڑھ کے سناتا تھا تو وہ بہت خوش ہوتی تھی. ماشاء اللہ. اب میری والدہ کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت. تو میرا بچہ اگر ان کی قبر پہ جا کے پڑھتا ہے تو کیا ان کو اس چیز کا محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں اسپیشلی قبر پہ قرآن پڑھنے کے لیے بھیجنا ٹھیک نہیں ہے. انہی چیزوں سے بدعت کا وہ آغاز ہوتا ہے. تو بچے, ہاں اگر آپ وہ بچہ دادی کی قبر پہ چلا جائے ویسے ہی دعا کرنے کے لیے, زیارت کرنے کے لیے, اور وہاں قرآن کی تلاوت بھی کر لے تو کوئی حرج ہے آہستہ آواز سے. لیکن اسپیشلی قبر پہ جا کے تلاوت کرنا کوئی فضیلت کا عمل نہیں. تو ان کو بچے کو چاہیے گھر بیٹھ کے تلاوت کرے, اور انشاءاللہ اس کا ثواب آٹومیٹیکلی دادی کو ملے گا, کیونکہ انہی کی ترغیب پر, انہی کی خوشی پر اس بچے نے قرآن حفظ کیا ہے. اور ان کے لیے دعا مانگے. قبر پہ جا کے تلاوت, یعنی تلاوت کی نیت سے قبر پہ مت جائے کہ میں تلاوت کروں گا, تو یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے, اس کو چھوڑو بھی. اچھا ایک سوال, ابھی آپ نے غزوہ کا کہا تھا, تو غزوہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئے تھے. غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شرکت کی تھی. تو ابھی ہم غزوہ ہند کہتے ہیں یا آپ غزوہ ملیشیا یا جو کہہ رہے تھے, تو اس سے کیا مطلب اخذ کر رہے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیں نبی کے دور میں جب جنگ ہوئی ہے نا, تو اس جنگ کے میں غزوہ اس کو کہا جاتا ہے جو جس میں نبی شریک ہو. لیکن یہ قیامت تک کا اصول نہیں ہے. جب نبی دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد جو بھی جہاد ہوگا اس کو غزوہ کہا جائے گا.
ہاں محدثین کی عادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں غزوہ اس جنگ کو کہا گیا جس میں نبی شریک ہوئے، اور سریہ اس جنگ کو کہا گیا جس میں نبی شریک نہیں ہوئے، جس کی جمع سرایہ آتی ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، ایک بندے نے سسرال والوں کو ادھار پیسے دیے۔ آگے مجھ سے سنا ہی نہیں آ رہا۔ کہہ رہے ایک بندے نے سسرال کو ادھار پیسے دے دیے، ڈپریشن شروع ہے۔ پیسے نہ دینے کی صورت میں اس نے غصے میں کال کی، بات تیز ہو گئی تو اس نے غصے میں کال بند کر دی فون۔ تو یہ اپنے ساتھ بولنے لگا کہ اب اگر میری بیوی آپ لوگوں کے گھر آ گئی تو 10 طلاقیں ہوگی اس کو۔ طلاقیں تو 10 نہیں ہوتی، 3 ہوتی ہے۔ اور اس نے جو یہ الفاظ بولے یہ بالکل اکیلا تھا، کوئی آس پاس نہیں تھا۔ تو کیا یہ طلاق واقع ہوگی؟ طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے۔ بہت ہی بے وقوف داماد ہے جس نے بولا کہ میری بیوی آپ کے گھر گئی تو اس کو 10 طلاق، تو وہ جائے گی تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، کبھی بھی نہیں جائے۔ اب یا تو یوں کر لیا جائے کہ پہلے اگر کبھی طلاق نہیں دی ہے تو بیوی کو 1 طلاق بائن دی جائے۔ بائن کا مطلب ہوتا ہے نکاح ٹوٹ گیا۔ جب 1 طلاق بائن دی جائے گی تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ 3 مینسز گزرے، بیوی کے پوری عدت پوری کرے، عدت پوری کر کے نکاح بالکل لیا ختم، پھر وہ جائے اپنے ماں باپ کے گھر، بیوی چلی جائے اپنے ماں باپ کے گھر۔ تو اب طلاق شرط پوری ہو گئی، لیکن طلاق اس لیے واقع نہیں ہوئی کہ نکاح بھی ختم اور عدت بھی ختم، تو یہ قسم پوری ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ اس سے 2 گواہوں کی موجودگی میں دوبارہ نکاح کر لے۔ دوبارہ نکاح کرے گا تو اب دوبارہ ماں باپ کے گھر جانے سے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ وہ قسم مکمل کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ تو اب یہ تدبیر کرنی پڑے گی، اس کے بغیر کوئی حل ہے نہیں۔ مفتی صاحب، مجھ سے میں نے آپ سے کچھ سوال کرنے، 2-3 چھوٹے سوال ہیں۔ جیسا کہ ایک ہے کہ نماز، جو اگر کسی کے بندے کا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، مثال کے طور پہ فجر کی کہتے ہیں جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بندے کا دل چاہتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کا دل چاہے گا اللہ راضی ہوگا تو، اور اللہ راضی ہوگا تو اسی طرح ظہر کا، عصر کا، مغرب کا اور عشاء کا، اور اگر اللہ راضی نہیں ہوگا تو بندے کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہوگا نماز پڑھنے کا۔ دوسرا سوال یہ ہے میرا، اگر کوئی بندہ جمعہ نہیں پڑھ رہا، یعنی کہ نمازیں تو ویسے بھی نہیں پڑھ رہا، جمعے کی نماز پڑھنے بھی نہیں جا رہا وہ، اور کہتے ہیں کہ 4 جمعے اگر نہیں کرو تو دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے، تو ان کے بارے میں 3 جمعے اگر کوئی نہیں پڑھے تو حدیث میں آتا ہے کافر ہو جاتا ہے، یعنی اس کے دل پہ بہت سیاہ مہر لگ جاتی ہے۔ کافر تو پھر بھی نہیں ہوتا، کسی عمل سے کافر نہیں ہوتا انسان، لیکن اور دیکھا ہے ہم نے جن لوگوں نے جمعہ بھی چھوڑنا شروع کیا پھر وہ مرتد ہو کے مرے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں اسلام کی پھر کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ تو جمعہ تو ہر برے سے برا انسان بھی پڑھ ہی لیتا ہے، تو یہ ایسی سخت مہر لگ جاتی ہے دل کے اوپر۔ اور یہ جو پہلی بات آپ نے کی کہ اللہ راضی ہوگا تو نماز میں دل لگے گا، یہ بات ہی غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ نماز پڑھو گے تو اللہ راضی ہوگا، چاہے دل لگے یا نہ لگے، بلکہ دل نہ لگ رہا ہو پھر نماز پڑھو گے تو ڈبل راضی ہوگا، کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے۔ تو جس نیکی میں بھی مشکل زیادہ اس میں اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے۔ اچھا، ایک سوال میں نے آپ کو بولا تھا، ایک اور میرا سوال ہے کہ جب میں تقریباً 12-13 سال کا تھا اس وقت ایسا ہوا تھا، اہل تشیع کچھ لڑکے تھے جو کہ اس وقت گالیاں بک رہے تھے خلفائے راشدین کو، تو نعوذ باللہ انہوں نے مغالطات بکی اور گالیاں بکی۔ تو پھر میں نے اپنے جس مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا تو میں نے ان کو، امام کو جا کے بتایا، تو انہوں نے اس وقت مجھے کہا کہ ایسا جو شخص ہوتا ہے وہ قتل، واجب القتل کہلاتا ہے۔ تو اس وقت کیونکہ میں چھوٹا تھا، 12-13 سال کا تھا، تو کیا ایسا حقیقت میں ایسا ہے؟ دیکھیں، خود سے کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اس سے ملک میں قتل و غارت پھیلتا ہے۔ قانون ہے، کیس کرو آپ۔ اور کوئی بھی صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، آپ اس کو بولو میرے سامنے یہ کام نہیں کرنا آپ نے، بھائی انڈور جو مرضی کرتے رہو، آپ خدا کو جواب دو گے۔ ہمارے سامنے یہ کام کیا تو پھر اس کا رسپانس بہت خطرناک ہوگا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ تو دنیا میں یہاں تک کہ قرآن نے کہا ہے کہ ہندوؤں کے جو بت ہیں ان کا بھی مذاق مت اڑاؤ، کسی کے سامنے اس کے بتوں کو برا مت کرو، کہ جو جھوٹے خدا ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ تمہارے خدا کو نہ برا کہنا شروع کر دیں۔ تو اتنی سخت احتیاط کا حکم دیا ہے، تو آپ ان سے بولیں یہ تو ہماری مقدس ہستی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ہماری کسی مقدس ہستی کو ہمارے سامنے تم نے برا بلا کہا تو اس کا پھر جو ہماری طرف سے رسپانس ہوگا اس میں کوئی خیر کی توقع آپ نہ رکھیں۔
السلام علیکم مفتی صاحب. جی مفتی صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ میرے چند دوست ہیں ہاں اور جو ہے ان کو میں کچھ ان میں حافظ بھی ہیں تو میں ان کو داڑھی رکھنے کا کہتا ہوں کہ تم داڑھی رکھا کرو تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے نا یہ 5 سینٹی میٹر کی داڑھی رکھنے کا بھی ثواب مل رہا ہوگا. جبکہ میں ان کو بتاتا بھی ہوں کہ حدیث میں کہ جو ہے داڑھی رکھنا جو ہے داڑھی بڑھاؤ اور دائیں بائیں اور نیچے سے ایک مٹھی ہونا چاہیے, اور جب ایک مٹھی سے زیادہ ہو جائے تب کہیں جا کے اس کو تراشا جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ نہیں اتنا ضروری نہیں ہے, ہم جو 5 سینٹی میٹر والی بھی رکھتے ہیں تو اس کا بھی کہیں نہ کہیں ثواب ملتا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ جو میں نے کہا کہ جیسے ان میں کچھ حافظ بھی ہیں تو وہ تراویح وغیرہ پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو کیا ان کے پیچھے تراویح یا نماز پڑھنا, کیونکہ داڑھی تو رکھتے نہیں ہیں, تو کیا جائز ہے یا پڑھنی چاہیے, کیا ہے؟ دیکھو داڑھی جس کی نہ ہو اس کو اپنی مرضی سے امام بنانا ٹھیک عمل نہیں ہے. بن جائے تو مجبوری میں نماز پڑھی جائے اس کے پیچھے, لیکن داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے, اس سے کٹانا جائز نہیں ہے, کیونکہ نبی نے داڑھی رکھنے کا نہیں اعفوا اللحا داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے, داڑھی بڑھانے کا. اب اہل حدیث حضرات اس پہ عمل کرتے ہیں, کہتے ہیں بڑھاؤ بالکل بھی نہ کاٹو, تو وہ بھی ایک حدیث سے بہرحال ثابت شدہ حقیقت ہے, اس کو حدیث کے ظاہری الفاظ تو یہی ہیں. لیکن جو جمہور علماء ہیں وہ کہتے ہیں ایک مٹھی کے بعد کاٹ سکتے ہیں, کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مٹھ سے زیادہ کاٹا کرتے تھے اور کسی صحابی نے ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا. تو بڑھانے کا حکم ہے, رکھنے کا نہیں ہے. تو لوگ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں, اس سے گناہ سے نہیں بچ سکتے. البتہ یہ ضرور ہے کہ بالکل کاٹنے سے بہتر ہے کہ چھوٹی رکھ لی جائے, لیکن اس سے حدیث پر پورا عمل ہوتا نہیں ہے, کیونکہ داڑھی رکھنے میں ایک بہت بڑی حکمت ہے عورت سے مشابہت ختم کی جائے. تو وہ چھوٹی داڑھی میں کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے نا اس پر عمل, لیکن بہرحال اس سے گناہ سے بچے گا نہیں. بچے گا جب حدیث پر پورا عمل کرے گا, بڑھائے گا, کم از کم چاروں طرف سے ایک مشت جب تک نہیں ہوگی تو اس وقت تک حدیث پہ عمل نہیں ہوگا. مفتی صاحب اپنا جو قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں آیت ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, اس سے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ ہم رسول نبی مبعوث نہ کرتے. تو اس سے مراد نبی کا فزیکلی مبعوث ہونا ہے یا ان کی تعلیمات کا آنا؟ فزیکلی مبعوث ہونا نہیں ہے. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہیں تک پہنچ گئیں تو وہ بھی مبعوث ہونا ہی ہے. تو بہت سارے دنیا کے اندر ایسے علاقے آئس لینڈ جنگلات ہیں جہاں جانا مشکل ہے, ان کا وہاں سے آنا مشکل ہے, اور وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے. تو وہ ان کے بارے میں کیا ہے؟ نہیں, وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. ان کا کیا ہوگا؟ نہیں, وہ جہنم میں نہیں جائیں گے, جنت میں جائیں گے. جنت میں اگر جنت کا تو ہمیں نہیں پتا بھائی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے, لیکن اتنا پتا ہے جہنم میں نہیں جائیں گے. وہ ایسے لوگوں کو اللہ جو راجح قول ہے اس کے مطابق اللہ قیامت کے دن آزمائے گا. جیسے کافروں کے جو نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں نا, تو روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بالغ کریں گے, ان کو عقل اور شعور دیں گے, اور ان کے لیے بھی اسی طرح جیسے دنیا میں امتحان ہوتا ہے ایسے امتحان کا ان کے لیے بھی رکھی جائے گی. تو جو اس میں عقیدہ توحید کو اختیار کیا اور صحیح عقیدہ اختیار کیا ان کے لیے جنت ہے, اور جس نے اس وقت غلط چیز کو اختیار کیا ان کے لیے جہنم ہے. اب وہ کیسے ہوگا, وہ آخرت میں ہوگا, اس کی ڈیٹیل ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ نہ پیغمبر پہنچے نہ پیغمبر کی تعلیمات پہنچی اور پھر بھی اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے. قرآن سے پتہ چلتا ہے ایسا نہیں ہوگا. جہنم میں نہیں ہے, کافی ہے نا, جنت میں ضرور بھیجنا ہے. جو آپ نے فرمایا ہے جو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو عقل دیں گے اور فرمائیں گے, تو یہ قرآن اور حدیث میں کہیں ہے؟ روایات میں ہے, یہ بات صحابہ سے یہ بات ثابت ہے. جی, اگر تو یہ اجماعی عقیدہ نہیں ہے امت کا, لیکن راجح قول جس کو علماء نے قرار دیا ہے نا وہ یہی ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. جی میں پنجاب بھاولپور سے آیا ہوں. ماشاءاللہ, بھاولپور سے؟ جی جی بھاولپور سے, جہاں بم گرا ہے. تو وہاں تھے آپ اس وقت جب بم گرا تھا؟ جی جی ماشاءاللہ. تو آپ سے اس میں ماشاءاللہ ملاقات کرنی تھی ایک تو, اور 2 پرسنل سوال پوچھنے تھے. کسی نے کال پر آپ سے طلاق کے ہیں دونوں ہی. ابھی پوچھ لینا سوال. جی سوال ابھی پوچھ. وہ بندہ آپ کو پوری ڈیٹیل بتائے گا کال کر کے بتائے گا. دیکھو طلاق کا مسئلہ ریٹن میں پوچھ لو تو زیادہ اچھا ہے, کال کر کے بتانے کے بجائے بہتر ہے, کیونکہ جس نے دی ہے جس حالات میں وہ اسی طریقے سے بتائے گا آپ کو کہ ہوئی یا نہیں ہوئی. زبان سے دی ہے؟ جی زبان سے دی ہے. 3 دی ہیں؟ 3 دی ہے. بس ہوئی ہے نا. پھر رخصتی سے پہلے دی ہے, رخصتی نہیں ہوئی. رخصتی سے پہلے طلاق دی ہے,
यूं दिए तुम्हें 3 तलाक या यूं दिए तुम्हें तलाक तलाक तलाक, कैसे दिए? तलाक है तलाक है तलाक है फिर एक तलाक तलाक हुई है। है, एक तलाक हुई। लेकिन वो पहले मिलते जुलते भी थे रुखसी हाँ, से तो पहले। तन्हाई में जमा हुए हैं ना वो। ये कि ऐसी तन्हाई नहीं थी कि बिल्कुल तन्हाई, एक कमरे में साइड में मिल सकते थे। ऐसी तन्हाई कि अगर हम बिस्तरी करना चाहते तो कर सकते थे, ऐसी तन्हाई सही। मिली है? जी हाँ, वो तो अब वो ही बताएगा। तो उससे पूछ के आप बता दो ना, जब इतना कुछ आप अच्छा, बता रहे हो तो। वो तो कहता है कि घर वाले थे तो लेकिन कमरा खाली था। भाई तन्हाई का मतलब ऐसी तन्हाई जिसमें मियाँ बीवी अगर हम बिस्तरी करना चाहें, फिजिकल रिलेशन कायम करना चाहें तो कोई रुकावट ना हो, तो ऐसी तन्हाई सही। को रुखसती ही कहा जाता है। अगर ऐसी तन्हाई नहीं मिली, मिसाल के तौर कमरे में बैठे में दरवाजा खुला हुआ है, तो फिर तो नहीं हो सकता ना ऐसे, इसको रुखसती नहीं कहते। सही। या कहीं पार्क में मिल रहे हैं छप्पड़ में, तो वहां भी नहीं हो सकता ऐसे, उसको रुखसती नहीं कहते। लेकिन पार्क है, वो ओपन एरिया है। अभी इतने बेगैरत तो हम नहीं हुए ना अंग्रेजों की तरह के। नहीं, अगर उनको पता हो तो इस कमरे में कोई बैठा है, यहाँ कमरे में जाना मना है 5-10 मिनट के लिए, जैसे बैठ जाते हैं निकाह के बाद, तो अब उनकी रुखसती हुई या नहीं? 5-10 मिनट के लिए निकाह के बाद बैठ जाते हैं, कमरे की कुंडी भी लगी हुई है? नहीं, कुंडी नहीं है, उनको बस इजाजत नहीं कमरे में जाने की। भाई ये फैसला दूल्हा खुद करे जी वही तो हो कि गया। क्या इतनी तन्हाई थी कि अगर मैं प्रॉपर हम बिस्तरी करना चाहता तो कर सकता था। सही। इतनी तन्हाई है, अगर वो समझता है नहीं कर सकता था, भाई कुंडी नहीं लगी हुई, तो इतनी बेगैरती हमारे यहाँ नहीं है कि कुंडी खुली भी हो और दूल्हा दुल्हन सुहाग रात मना रहे हो, ऐसा भी होता नहीं है। और एक और तो सवाल अगर ऐसा नंबर है तो फिर रुखसती हो गई थी, और अगर इतनी तन्हाई नहीं थी तो फिर रुखसती नहीं हुई।